اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بڑی زبردست خوبیاں. کون ہے اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی, اور ایک بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے پاس معاشرے میں کہتے ہیں کہ سالی صاحبہ یعنی بیوی کی بہن, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج محترمہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ہم کیا کہتے ہیں؟ امہات المومنین میں تھے, مومنوں کی ماؤں میں سے ایک ماں, یعنی ام المومنین. امہات جمع, سنگولر کیا ہے؟ ام. تو ہم کہتے ہیں ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہ پورا نام. تو ان کی بہن کا نام کیا؟ اسما رضی اللہ تعالی عنہا. کس کی بیوی تھے؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی, زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی. ان کے بیٹے بڑے مشہور ہوئے, بیٹے کا نام عبداللہ بن زبیر رضی اللہ. کون نہیں جانتے ہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ؟ جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے گزر رہے تھے, انتقال ہو رہا تھا, تو اس وقت پر انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا تھا, یاد ہوگا آپ کو, یزید. اور ان کے زمانے میں پھر یزید جب خلیفہ بنے تو اس زمانے میں آپ کو معلوم ہے کربلا کا واقعہ پیش ہے, حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور یزید, زمانے یزید کے اندر. تو اس وقت پر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھوٹے تھے, کیونکہ سب سے پہلے پیدا ہونے والوں میں سے جو نام آتا ہے اوائل میں, پہلے کس کا نام آتا ہے؟ عبداللہ بن زبیر. مدینہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کیے, تو آپ کے ساتھ ساتھ دیگر صحابیات بھی, جب بعد میں حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً ہجرت نہیں کی. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت پر توشہ باندھنے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا. تو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا کپڑا پھاڑ دیا تھا, یعنی جو جسم کا کپڑا پہنتے وہی پھاڑ دی, پھاڑ کر اس کو ڈوریاں بنا دی, بنا کر وہ توشہ باندھ دی. تو ایک آدمی کتنی قربانی دے رہا ہے, ایک خاتون کتنی قربانی دے رہی ہے کہ آپ ایک اپنا پسندیدہ کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب قربان. کیا صحابیات کتنا چاہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس مشکل وقت پر ساتھ دینے والی یہ خاتون, اللہ تعالیٰ نے اس ڈوریوں کے بدلے میں تمہارے لیے جنت میں ڈوریاں اٹھا کر رکھی. خوشخبری, یعنی قربانیوں کے بعد خوشخبری ملتی ہے. ہم لوگ بغیر محنت کے بیٹھ کے دعا کرتے, تاخرات میں سال بھر گناہ کرتے, اے اللہ صحابہ کے ساتھ بٹھا دے, اتنا آسان سے بغیر قربانی, ایک دعا میں مسئلہ حل. تاخرات میں بیٹھ کے دعا کر لیتے, پھر سال بھر نہ نماز, نہ نفل روزے, نہ قرآن مجید کی تلاوت, نہ چیریٹی, نہ صدقہ, نہ اسلام کے لیے قربانی. ابھی تو وہ تو باقی بات ہے, اسلام کے لیے قربانیاں دینا, ٹائم دینا, جا کے والنٹرلی کرنا, یہ تو خیر الگ بات ہے. اگر آپ کہیں پروگرام ہو رہا ہے اور پارکنگ میں بھی اگر آپ کو کہہ دے امیر یا پروگرام کا امیر کہہ دے آپ کو پارکنگ سنبھالنا ہے, تو بھی آپ برا نہیں سمجھنا ہے کیا پارکنگ میں ڈالنے میں کچھ اسٹیج پہ رکھنا تھا. ہمیشہ اسٹیج پہ آنے والا ہی جنت میں جاتا, بولے کوئی گارنٹی ہے نیکی کہیں سے بھی مل سکتی. پارکنگ میں گاڑی ادھر ٹھہراؤ, گاڑی ادھر ٹھہراؤ, گاڑی ادھر ٹھہراؤ. اگر گاڑی صحیح ٹھہرے گی تو وہ آڈینس آ کے طرف سکون سے بیان سنیں گے انشاءاللہ. کل کے کوئی شکایت بھی نہیں کرے گا جاننے والا, ارے روڈ پہ گاڑیاں, روڈ پہ گاڑیاں. تو وہ انتظام کرنے کے لیے اللہ خوش ہو کے آپ کو جنت پارکنگ سے دے دے. تو کوئی آدمی جا کے ہینڈل چپکا رہا, اس کا ہاتھ پورا گم سے لائی سے گندا تھا, رات میں آ کے جو ہے نا وہ پوچھ رہا ہے, کالا ہو گیا, ارے یہ کیا کام دے دیا میرے کو موسم, تھوڑا ہاتھ خراب ہو گیا. ارے ہو سکتا ہے یہ جہنم کی آگ تمہاری بجھا دے. کیوں ایسا سوچ رہے ہو؟ اسلام کے لیے جو بھی مل گیا, ڈوری مل گئی, دے دیے صحابیہ. وہ نہیں سوچتے تھے, آپ کو جا کے ہینڈل چپکانا ہے, چپکا دیجیے. اللہ آپ کو موقع دیا, بیان کر دیجیے. اسٹیج پہ آ کے موقع بیٹھنے نہیں ہے, جہاں ممکن ہے سپاہی کا, اسلام کا سپاہی یہ نہیں, خالد بن اللہ تعالیٰ کی لائف پڑھ لیجیے, چاہے ان کو امیر بناؤ چاہے معمول بناؤ, جذبہ سیم رہتا. ایسا نہیں کہ امیر بنے تو جذبہ زیادہ ہے, اب میں امیر نہیں ہونا تو میں کیوں, ایسا تو نہیں ہے. اسلام تو ایسا نہیں ہے, تم سپاہی بن کے بھی شاید جنت میں چل جا سکتے. تو اس وجہ سے ایک ڈوری اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ خاتون ہے کہ وہ ہجرت کرتے وقت پر ان کو کتنا دکھ ہوا ہوگا کہ باپ جا رہے ہیں چھوڑ کر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر جا رہے ہیں. بعد میں وہ جب تشریف لے کر گئی مکہ سے, جب مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ کی طرف, تو پہلے والد صاحب چلے گئے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. بعد میں اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب آئے تو اس وقت پر وہ حاملہ تھی. تصور کریے حمل کی حالت میں مکہ چھوڑ کر اس زمانے میں کیسا گئے ہوئے. اللہ کے راہ میں بڑی قربانی دی انہوں نے. ان کے خلاف کوئی منہ کھولتا ہے اور ان کو گالی دیتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. پتہ نہیں یہ لوگ جو ہے نا, ان کو کوئی شرافت سکھایا کہ نہیں سکھایا, ان کو کوئی عزت کیا چیز ہوتی سیکھے کہ نہیں سیکھے. لوگ ایسے صحابہ اکرام پہ بول دیتے,
पता नहीं कि ये लोगों को घर में तरबियत बराबर हुई कि नहीं। अल्लाह ताला हमको ऐसे लोगों से बचाए, इनका असर लेने से बचाए, बल्कि अल्लाह इनको हिदायत दे ताकि ये लोग भी हमारे सहाबा कराम से मोहब्बत करने वाले बन जाए। और तारीख में ऐसा हुआ, नवाब अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह शिया में से थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया माशाल्लाह, बाद में वो सुन्नी हुए, बेहतरीन तरीके से किताबें लिखी उन्होंने। तो कभी होता है बहुत जबरदस्त काम कर जाते, तो अल्लाह ताला जिसको चाहे हिदायत दे सकता है। और बाद अच्छे सुन्नी थे, भटक गए, कादियानी हो गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हिफाज़त फरमाए। दलालत और हिदायत की बड़ी अजीब तारीफ है। अल्लाह ताला हमें हमेशा हिदायत पर रखे। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। तो अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हामिला थे, और जैसे ही मदीना पहुंचे, विलादत हुई, तो गोया के अवाइल में से पैदा होने वाले कौन? अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु। तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शुरुआत देखिए माशाअल्लाह। यानी जब वो आए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद जो कार्रवाई है पूरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर हो रही। क्या सादत है। हमारे बच्चों को तसव्वुर कीजिए कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना सादत बख्श रहे, तो हमारे लिए कितनी बड़ी सादत की बात हो रही। कोई नेक आलिम आ जाता है और उस वक्त पे जब बच्चे की विलादत और आकर तहनीक करवा दे और हमारे जो इब्तदाई कार्रवाई लेकर दुआ कर दे, अगर बरकत की दुआ कर दे, तो हम कितने खुश हो जाते हैं। वहां तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिल गए। वो माँ कितनी अजीम थी, वो बेटा कितना अजीम था। तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के ऊपर 10 साल के रहे होंगे, क्योंकि पहले साल अगर ये है तो मुमकिन है 10 साल या 9 साल, जैसे से वो हिजरत के हिसाब से आप डेट देख सकते हैं। तो अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जमाने में डिसीजन लिया, और उस डिसीजन के साथ ठहरी रही अस्मा रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने डिसीजन लिया कि ये जुल्म हो रहा, तो लिहाजा उन्होंने क्या किया, नहीं, यजीद की जब बैत हो रही थी तो उस वक्त पर कुछ लोगों ने बैत नहीं की, तो फिर ये सिलसिला बनु उमय्या का चलता। तो मक्के के अंदर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने ऐलान किया, जब ये जवानी में आ चुके थे, यानी हिजरत के तकरीबन कब का वाक़या है, 60 साल में अगर विलायत यजीद और 4 साल फिर यजीद की खिलाफत, और तकरीबन 64, यानी कि कितना साल हो गया, अगर आप हिजरत के बाद से देखें तो 54 ईयर्स, और अगर आप पूरे 10 साल मिला लेंगे तो 64 ईयर्स, यानी अच्छी खासी बड़ी उम्र के हो गए थे अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला। तो वे डिसीजन लेते हैं कि नहीं, ये जुल्म को खत्म करने के लिए ये है कि बनु उमय्या के ये जुल्म को खत्म करने का तरीका ये है कि मक्के के अंदर इनकी खिलाफत नहीं चलेगी, मेरी खिलाफत चलेगी। अब इन्होंने डिसीजन लिया। अब जो मुनासिब समझे, क़यामत में सब फैसले होने वाले हैं कि भाई किसका फैसला क्या था क्या नहीं, हम वो फैसलों में जाके छोटी मुंह बड़ी बात ना करें। हम कहें भाई ये मामले अल्लाह के हवाले, क्योंकि बड़े लोगों के मसले हल करने के लिए हम कौन होते, छोटे ज्यादा बात कर, बेहतर है कि मामले सब अल्लाह के हवाले कर दे। तो उस वक्त पर अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मक्के के अंदर बनु उमय्या की खिलाफत नहीं, मेरी खिलाफत। अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला, उनके तसव्वुर में ये है भाई जो मुझसे मुमकिन है मैं इंसाफ कायम करूंगा, ये जुल्म होने नहीं दूंगा। क्योंकि अब उस जमाने में कम्युनिकेशन तो ऐसा आसानी से था नहीं ना, जो खबरें होती थी उसकी बुनियाद पर फैसला करते थे। हो सकता है वहां पर बराबर जुल्म नहीं हो रहा था जितना कि इनको बताया गया, या वाक़ई हो रहा था होगा जो इनको मालूम था हमको मालूम नहीं था, तो इसमें हम ये सारे मसाइल अल्लाह के हवाले कर देते। अब अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला, यहाँ तक कि अब्दुल मलिक बिन मरवान, यानी वो जमाना बनु उमय्या के जमाने में, फिर यजीद के बाद फिर मुआविया, फिर उनके बेटे, फिर यजीद, होते होते ये खिलाफत जब आगे बढ़ी, जब तक भी हुकूमत ऐसे आगे बढ़ रही है, तब हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा गया। कहा हज्जाज बिन यूसुफ कौन है, आप जानते हैं, इनके कारनामे भी हैं और साथ साथ में इनके बारे में जुल्म की बड़ी अजीब दास्तानें भी, यहाँ तक कि सहाबा कराम, कई सहाबा कराम इनके हाथों से मजलूमाना जिंदगी भी गुजारी, ये भी हमें रिवायतें मिलती। इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि सहाबा कराम के बाद फिर ताबईन, यजीद है, फिर हज्जाज बिन यूसुफ है, जब हमारे इनके बारे में आए तो हमारे पास तसव्वुर क्या होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि फिर खलीफा की तरफ से नामजद है, ये हमारे अकाबिर भी, अल्लाह ने इनको ओहदे भी दिए थे, खिलाफत के जमाने में इनको बड़े बड़े ओहदे भी मिले, इनके ओहदों के दौरान सहाबा भी जिंदा थे, इनको सहाबा ने भी तो बड़ा माना है, फिर एक तरफ इनके जुल्म की दास्तानें भी हैं, तो हमारे तसव्वुर में क्या होना, बाद वाले लोग क्या सोचे इनके बारे में, एक तरफ जुल्म की दास्तानें भी और एक तरफ नेकियां भी है। हज्जाज बिन यूसुफ की नेकियों का अंदाजा कर सकते हैं, कुरान मजीद को पढ़ने के लिए बड़ी आसानियां पैदा की, बल्कि बाद लोग कहते हैं जबर देर नुक्ते जो आसानी से पढ़ ले रहे हैं, इनका कारनामा है, इनके जमाने में हुआ इनका कारनामा। हाँ, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला ने जमा करवाया, लेकिन बाद में जबर देर नुक्ते जो पहले कहता था बगैर जबर देर के, तो जैसा उर्दू में अखबार पढ़ते हैं जबर देर नहीं रहता, लेकिन बाद में जबर देर जो लगाते। तो एक रिवायत के मुताबिक ये है कि पढ़ने के लिए आसानी नुक्ते लगाना करना, एक रिवायत के मुताबिक ये है कि हज्जाज बिन यूसुफ इतना बड़ा कारनामा मिलता है। एक कारनामा ये है कि इनके जमाने में मोहम्मद बिन कासिम जब निकले तो पाकिस्तान फतह करते हुए इंडिया गए, तो इनके जमाने में पाकिस्तान फतह हुआ, अफगानिस्तान फतह हुआ, इतना बड़ा मुल्क फतह हुआ,
اور پھر یہی ہے ان کی نگرانی میں فتح کرتے ہوئے اوپر ازبکستان پار کر کے چائنا میں گھس گئے مسلمان، ان کی نگرانی میں ہی مسلمان جو ہے آخری میں کہا پورا ویسٹرن سہارا مار کے فرانس میں گھس گئے. تو ایسا زبردست نظام چلانے والا، سسٹمیٹک انداز میں چلانے والا، ایک زبردست اس زمانے کا جو ہے ایک بہترین منظم جس کو آپ کہتے ہیں سسٹم چلانے والا انسان. ایک طرف نہیں کہتے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ بڑی بڑی شخصیتیں لیکن ساتھ میں ان کے ظلم کے کارنامے بھی ہم کو روایتوں میں ملتے ہیں، تصور کیا ہونا چاہیے؟ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان سب کے معاملے کس کے حوالے کر دو؟ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو. جیسے سمندر میں کشتیاں ڈوب جاتی، کیا ہوتا ہے؟ جیسے سمندر میں کشتیاں ڈوب جاتی ہے، ممکن ہے کہ ان کے جو ظلم اور ان کے جو خرابیاں ہیں ان کے نیکیوں کے سمندر میں شاید ڈبا دے اللہ تعالیٰ اور ان کو معاف کر دو. تو لہٰذا ان کا معاملہ کس کے حوالے کر دو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر دو. بلکہ ہمیشہ محدثین کہتے تھے اللہ ان کے بارے میں ہم کو نہیں پوچھے گا، ہمارے بارے میں ان کو نہیں پوچھے گا، جو پوچھے گا اس کا خیال رکھو کہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا. اس طرح سے ٹاپک ختم کر دیتے ہیں کیونکہ زیادہ ٹاپک میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ایسی بات نکل جائے جو حق بجانب نہ ہو، تو اس وجہ سے احتیاط کرتے تھے اور اس بارے میں. تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈیسیشن لیا. کیا ڈیسیشن لیا؟ نہیں کچھ جو قسم کا ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ ظلم کی داستان حجاج بن یوسف کے بارے میں کافی پھیل رہی تھی کہ بہت سارے صحابہ کرام کو تکلیف ہوگی ان کی وجہ سے. تو انہوں نے کہا ایسا نہیں کہ ہم اچھی ایک حکومت چلائیں گے. اب ان کے پاس ایک خیال آیا کہ انصاف قائم کرنا چاہیے. تو اب حجاج بن یوسف بہت بڑی فوج، اتنی بڑی فوج کہ مکے کے اندر جو لوگ ہیں نا وہ سنبھال نہیں پائیں گے، اتنی بڑی فوج لے کر. کیونکہ ان کو معلوم تھا عبداللہ بن زبیر بہت جنگجو انسان ہے، جا کے یرموک میں بڑے بڑے جنگوں کے اندر بڑے بڑے شورما کو سلا کے آ جاتے تھے. تو ان کو معلوم تھا یہ بھی کوئی معمولی انسان نہیں. اگر وہ مکے کے اندر اتنا بڑا ڈیسیشن لیا ہے تو چھپی نہیں لی ہوں گے، بڑا کانفیڈنس ہے. تو بہت بڑی فوج لے کر آ کر منجنیق کا مطلب ہوتا ہے جیسے توپ ہوتے نا، تو اس زمانے میں منجنیق کا مطلب ہوتا ہے بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر پھینکتے تھے. اس زمانے میں جو مکان ہوتے تھے کبھی وہ کھجور کے پتوں سے، ڈالیوں سے، لکڑیوں سے بنائے تھے، یا نہیں تو گچی کے جیسا رہتا تھا، ایسا مٹی جما کے بنا لی. جب آ کے پتھر گرتا تو پورا گھر گر جاتا. تو جب یہ خطرناک منجنیق مار رہے تھے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے پاس آتے ہیں تسلی لینے کے لیے؟ اسماء رضی اللہ. اب اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جو ارادہ کیا تھا وہ حق سمجھ کے کیا تھا یا نہ حق سمجھ کے کیا؟ اگر حق سمجھ کے کیا تھا تو ڈٹ جاؤ، اگر یہ حق نہیں ہے تو پھر رجوع کر لو اپنی غلطیوں سے. اتنے لوگوں کو ہلاکت میں ڈالنے کی کوئی ذمہ داری بھی تم پر نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں. کیونکہ وہ آ کر کہتے ہیں میری ماں جب بوڑھی ہو چکی تھی، بہت سارے کافی بوڑھی ہو چکی تھی، اے میری ماں یہ یہاں تک کہ میرے بچے اور میرے بھائی اور میرے پورے کنبے قبیلے کے لوگ حجاج کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں اکیلا پڑ چکا ہوں اور منجنیق آ کے اتنی پڑ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ میں پکڑ لیا جاؤں گا. کیا مجھے حوالے ہو جانا چاہیے، کمپرومائز کر لینا چاہیے، حق پہ ڈٹ جانا چاہیے؟ کہا کہ تم سمجھ رہے ہو کہ اگر حق یہی ہے تو ڈٹ جاؤ. اب انہوں نے ڈیسیشن لیا جو بھی ان کو اللہ نے علم دیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں جتنی بھی ان کو انفارمیشن ملی تھی وہ سمجھ رہے تھے کہ حق یہ کا ڈٹنا ورنہ ظلم ختم ہونے والا نہیں ہے. اب جو بھی ہو اللہ تعالیٰ بہتر فیصلے، مالک یوم الدین قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، ہم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے. اس میں سے جو ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں جو ہے کیسے ڈٹ جائے، ماں کیسے ہمت دلاتی، کیونکہ ہجرت کے موقع پر بھی ہمت دلانے والی خاتون. لیکن وہ واقعہ ضعیف ہے، اس سے پہلے بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکل رہے تھے تو اس وقت پر ڈوریاں باندھنے کا واقعہ تو صحیح ہے، لیکن پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب پناہ لیتے ہیں تو اس وقت پر رات میں آ کر کھانا دے کر جاتی تھی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ غیر معقول ہے، بلکہ روایتیں پوری ضعیف ہے، ایسی کوئی روایت نہیں. کیونکہ وہاں پر اگر یہ آ کر جا رہی ہیں تو کفار قریش کو ٹریس کرنا آسان ہو جاتا، وہ بالکل ایسے کوئی واقعات نہیں، لیکن تاریخی کتابوں میں آئے ہیں. ہمیشہ چیک کر کے پڑھتے رہیے واقعات کو، چیک کر ہر جو واقعات آپ فوراً قبول مت کر لیجیے، چیک کرنے کے عادت ڈالیے. کم سے کم دیکھیے کہ واقعہ کہاں جا رہا ہے، اگر وہ صحیح احادیث سے ٹکرا رہا ہے تب تو بالکل قبول نہیں کرنا چاہیے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے زبردست کارنامے. بہرحال ہوا یہ کہ آخری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ پکڑ لیتے، پکڑ کر جو سولی پہ لٹکا دیتے اور 3 دن تک ایسے ہی سڑتے رہا. آخری میں البدایہ والنہایہ کے حوالے کے مطابق ماں جا کر کہتی ہے نکالو اس آدمی کو، کب تک یہ آدمی سوار ہے. اس قتل ہونے، یہ واقعہ ہونے سے پہلے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے واقع پوچھتے ہیں اللہ کے اے میری ماں اگر یہ لوگ مجھے مار دیں گے، اور میں نے سنا ہے کہ حجاج جب قتل کرتا ہے قتل کرنے کے بعد کافی تکلیف دیتا ہے، تو میں مرنے کے بعد میرے ساتھ جو تکلیف دہ معاملہ ہوگا، جب مارا جائے گا اس وقت پر جو تکلیف ہوگی میں کیسے اس کو ٹیکل کروں. تو ماں کہتی ہے ایک بکری کے مر جانے کے بعد اس کا چمڑا نکالے یا کچھ بھی کرے، اس کو کیا اثر ہونے والا ہے.
روح تو آسمان میں رہتی ہے. اگر تم حق پر ہو تو وہ تو اپنے آسمان میں جا کر وہ اپنے رب کے پاس جو شہید ہوتا ہے رب کے پاس غذا کھانا بھی شروع کر دیتا. بعد میں وہ کیا کرتے اس سے کیا لینا دے, وہ تو جسم کو کریں گے نا, روح کو کیا کریں گے. یہ ان کا انداز تھا سوچنے کا, روایتوں میں جاتا ہے. بلکہ وہ الوداع والنہا کے الفاظ میں یہ ہے کہ اس پر کوئی جرح تو ملی نہیں, کہ کہتے ہیں کہ کب تک اس آدمی کو, یعنی اپنے بیٹے کے بارے میں کہتے ہیں, کب تک ایسے لٹکا کر رکھو گے, نکال دو. تو حجاج بن یوسف کہتے ہیں یہ منافق, کہتے ہیں اس کو منافق مت کہو, عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ بڑے نمازی اور پرہیزگار ہیں, نکال دو. ہاں البتہ تم جو ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بہت جلد ایک ظالم آئے گا, میں دیکھ رہی ہوں کہ تم ہی وہ ظالم ہو. یہ واقعات ملتے ہیں الوداع والنہا کے اندر, کہ کئی علماء کرام نے کہا کہ کذاب سے مراد کون ہے, اور اسی طرح سے مبیر مانے ظلم کرنے والا. تو اس شخص نے بھی جو ہے نا کچھ عبداللہ کا بہرحال اس طریقے سے واقعہ ختم ہوتا. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کون ہے, آ کر اپنے جب ابھی بچہ زندہ تھا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت پر آ کر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ اگر یہ کفار قریش جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے, یہ اگر نئے نئے کلمہ پڑھنے والے نہ ہوتے, ان کو تکلیف ہوتی ہے, اگر مجھے اس کا اندازہ ہے, چونکہ مجھے اندازہ ہے ان کو تکلیف ہے, اگر میری خواہش تو یہ ہے کہ کعبے کو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جتنا تھا اتنا لا دوں. اب آپ دیکھتے ہیں کعبے کے پاس ایک ہجر کی جگہ چھوٹی, اس کو آپ کہتے ہیں حتیم, اس کو آپ کہتے ہیں ہجر, یعنی ایسا لگتا ہے اوپر سے ماں کی گود ہے. ہجر مانے گود, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گود ہے, تو اس کو ہجر کہتے ہیں. یہ جو چھٹا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ چھٹا ہوا حصہ اصل میں کعبے کا حصہ ہے. پیسے کم ہونے کی وجہ سے, اسباب کم ہونے کی وجہ سے کم بنا دیا گیا تھا. کہا کہ میری تو خواہش ہے کہ واپس کعبے کو اتنا کر دیا جائے, اور دروازہ جو اوپر ہے اس کو نیچے کر دیا جائے, اور تاکہ لوگ اس میں سے آئیں اور جائیں, عام لوگ بھی اس میں آئیں اور جائیں. تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بیٹے سے جب یہ کہا, تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج حکومت مکے کی تو میرے ہاتھ میں ہے. تو انہوں نے انتقال سے پہلے ایک کارنامہ یہ کیا, ان کی شہادت سے پہلے کارنامہ یہ کیا کہ کعبے کو بڑا بنا دیا اور اس کو بالکل نیچے زمین تک لا کر دروازے کو عام کر دیا. اب ابھی دروازہ اونچا ہے, دروازہ نیچے کر. حجاج بن یوسف نے کہا او اگر یہ ایسے ہی رہے گا تو عبداللہ بن زبیر کا نام آنے والے زمانے تک رہے گا. نہیں, پھر واپس کعبہ کو جو ہے نا جیسا تھا ویسے کر دے, پھر توڑ کے واپس کر. یعنی اتنا جو غصہ تھا حجاج بن یوسف کو, حجاج بن یوسف کو غصہ تھا. یعنی تو یہ ان کے دماغ میں بات آئی تھی کہ کیوں ان کا کارنامہ اتنا لمبا ہے, یا کیوں ان کا نام یا ان کی نشان اتنی باقی رہے. جو بھی تھا ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. قیامت میں کئی ایسے فیصلے جو آج ہم نہیں کر سکتے, آج کے بعد آ کر صرف روایتیں پڑھ کر ہم کہیں سارے وہ باتیں جو ہوتی ہیں صحابہ اور تابعین میں تو اللہ کے حوالے. تو اب یہاں پر ہوا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ان کے خلیفہ نے کہا کیا ارادہ ہے, واپس وہی کر دوں کیا جو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں تھا. تو انہوں نے کہا پھر آپ جائیں گے, پھر کوئی آئے گا آ کے بولے گا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا, تو پھر کھلواڑ ہوگا, چھوڑ دو. تو آج تک باقی ہے. ابھی تک شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ پھر انتقال سے پہلے وصیت کر رہے, کاش کے سعودی گورنمنٹ پھر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو پورا کر دے کہ حتیم کو اندر لے لے, دروازے کو زمین تک لگا دے, اور دروازے اتنے ہو کہ لوگ عام آدمی بھی آئے اور جائے. کئی لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کعبہ کیسے اندر دیکھنے کی, تو وہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی آنا جانا. تو بہرحال شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت کر دی. اس کا مطلب یہ سلسلہ جاری ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں کسی کے نصیب میں یہ کام آ جائے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پوری کرنے والا کوئی آ جائے انشاءاللہ. ممکن ہے, اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, ہم اس اور تفصیل میں نہیں جائیں.